رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بسم الله والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ کیسے ہیں جی آپ سب لوگ؟ میرا نام ہے اختر مسعود اور آج کچھ نئی پوڈ کاسٹ کا آغاز کر رہے ہیں انشاءاللہ، جس کا تعلق نا زندگی گزارنے کے مقاصد میں سے ہے۔ اور جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے کہ والعصر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ تو ہم میں سے بہت سارے، ہم میں سے اکثر لوگ جو پریکٹسنگ مسلم ہیں، وہ لوگ یقیناً بہت ساری جو ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے چیزیں وہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جس میں حلال کمانے کی کوشش کرتے ہیں اور اچھی زندگی گزارنے کی کوشش کرتے ہیں، اور زندگی کے مقصد کے اوپر 30-40% 50% چل رہے ہیں۔ اس اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، کہ اکثر انسان جو ہے نا وہ خسارے میں ہیں ان لوگوں کے سوائے جو کہ ایمان رکھتے ہیں، الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، جو کہ اچھے اعمال کرتے ہیں۔ ان دو کیٹیگریز میں ہم لوگ، بہت سارے لوگ پریکٹسنگ جو مسلم ہیں وہ کوشش کرتے ہیں کہ چلو ان کا کم از کم یہ ایمان ہے کہ اللہ ہے اور نبی و کتاب، ان سب پہ ایمان ہے ان کا، اور عمل الصالحات میں جو اپنی ذمہ داریاں جو ہیں ایز اے مسلم وہ پوری کرنے کی کوشش کرتے ہیں، سچ بولنے کی کوشش کرتے ہیں، زندگی میں اچھا چلنے کی کوشش کرتے ہیں، حلال کمانے کی کوشش کرتے ہیں، حلال کفالت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد اللہ نے وتواصوا بالحق کہا ہے کہ اس کا میں اس کی جو انڈرسٹینڈنگ بتانے کی کوشش کروں گا کہ اس کی انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق، کے حق کی بات کرو، حق پھیلاؤ، امر بالمعروف و نہی عن المنکر میں۔ اچھا، اب ہم لوگ میں اتنی کیپیسٹی نہیں ہے، ہم لوگ بہت بھٹکے ہوئے ہیں، ہم لوگ دنیا کی کرت و غبار میں بہت زیادہ آگے ہیں، تو امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے بھی جو بہت ہی لیسٹ آف ہے کہ وہ کہ ہم لوگ جو ہے نا حق بات آگے کریں، آگے پہنچائیں، آگے اس کو سمجھیں۔ تو آج کی جو حق بات ہے، یہ ساری جو پوڈ کاسٹ شروع ہونے لگی ہے نا، یہ امر بالمعروف، یہ وتواصوا بالحق والا جو ایلیمنٹ ہے نا، اس کی ایک کوشش ہے، کیونکہ ہمیں اللہ تعالیٰ کو نا پریزنٹ کرنا ہے اپنے اعمال، ہمیں اللہ تعالیٰ کو پریزنٹ کرنی ہے اپنی کوششیں، اور ان کوششوں کی نا کہ ساری کوششیں یعنی کہ اللہ پہ یقین سے لے کر اچھے اعمال اور نماز پڑھنا اور اپنی فیملی کا خیال رکھنا، ان سب چیزوں کے ساتھ ساتھ حق بات کرنا، یہ ساری چیزیں نا پاسبل ہیں ان اے بیلنس۔ ہم لوگ اس ساری کوشش سے نا بہت سائڈ ٹریک ہو چکے ہوئے ہیں۔ کوئی بات، اللہ نے جو چیز دیکھنی ہے نا وہ یہ ہے کہ ہم لوگ واپسی کی کوشش کیسے کرتے ہیں، اور اس کے بارے میں جو اپنے اندر فکر ہے نا وہ پیدا کرنے کی ضرورت ہے ہم سب کو، مجھے بھی اور آپ سب لوگ جو ویڈیو دیکھ رہے ہیں۔ فرسٹ اینڈ فارموسٹ کہ جو چیزیں میں امپروو کرنی ہے نا، اس میں سب سے بیسک نا توکل اللہ ہے، اللہ پہ یقین ہے، اللہ کے الہ ہونے پہ یقین ہے۔ اس کے اوپر ایک سیپریٹ ویڈیو بنائیں گے۔ جو لوگ اس بات کو سمجھتے ہیں کہ اللہ پہ یقین کیسا کرنا ہے اور اللہ کے اوپر توکل کرنا ہے، اور یہ زندگی سکھاتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ زندگی سکھاتی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں نا کہ یار میں نے کچھ اچھا سیکھنا ہے، میں کچھ اچھا کر لوں، تو اللہ سن رہے ہیں اور اللہ جانتے ہیں، اور اللہ آپ کو اس طرف ڈالیں گے، اس میں کوئی شک نہیں ہے انشاءاللہ، اور یہ بہت اچھی بات ہے۔ اور یہ جو اللہ کا ڈالنے کا اپنا طریقہ ہے، اٹ کوڈ بی اے گڈ ون، اٹ کوڈ بی اے بیڈ ون۔ بیڈ ون مینس یو وڈنٹ لائک اٹ، مگر ہو سکتا ہے کہ وہ اللہ آپ کو اس رستے پہ ڈالیں اور رستہ آپ کا وہی بنے گا۔ یو ول ایونچولی اینڈ اپ گیٹنگ توکل، اور توکل کسی کے بات کرنے سے نہیں سمجھ آتا، یہ ایک ایکسپیرینس سے گزر کے سمجھ آتا ہے۔ آپ اس طرف جاتے ہیں تو لوگ اوکے، آپ اس طرف جائیں گے،
کہ یار اچھا ایک سچویشن میں پڑ گئے، اب میں اللہ کی طرف جاؤں گے کہاں جاؤں، اور ہوتا ہے کہ ایونچولی آپ نمازوں میں بہتر ہوتے ہیں اور اللہ کو اس ایکسپیرینس سے گزارے گا، کہیں گے یار ہاں یار دیکھو میں نے اللہ پہ توکل کیا، اور دیکھو یار یہ اللہ تعالیٰ نے مجھے دکھا دیا کہ تم نے میرے پہ بھروسہ کیا، تم نے خالصتاً میرے لیے کچھ کیا، اور یہ دیکھو دس از وٹ آئی ایم ریٹرننگ یو. تو توکل اللہ جو ہے نا، اگر آپ چاہت اپنی بنائیں گے نا کہ یا تعلق پیدا کریں گے، یا اللہ توکل مجھے اپنا توکل سکھا دیجیے، تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ضرور سکھا دیں گے. یہ جو پوڈ کاسٹ ہم ابھی بنا رہے ہیں، اس پوڈ کاسٹ میں جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے، کم از کم کے درجے میں، کم از کم کے درجے میں آپ اور میں نماز کی پابندی اختیار کریں. نماز کی پابندی ہمیں اس لیے اختیار کرنی چاہیے، یار آپ امیجن کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ سے کہہ رہے ہیں کہ نماز اختیار کریں. قرآن میں سب سے زیادہ ذکر نماز ادا کرنے کا، الصلاۃ. اور آپ امیجن کریں کہ آپ اور میں اللہ کے سامنے کھڑے ہیں، قیامت کا روز ہے، اور آپ کی میری پیشی ہوئی اللہ کے سامنے، ٹھیک ہے. آپ دنیا داری میں بہت اچھے ہیں، آپ ہر اچھا کام جو دنیا میں آپ کر سکتے ہیں نیکی کر رہے ہیں، گھر والوں کا خیال رکھ رہے ہیں، بہن بھائی رشتہ دار محلے دار نیبرس، ٹریڈنگ میں اچھے ہیں، اخلاق آپ کے اچھے ہیں، چیریٹی کرتے ہیں، اور اللہ نے اس کے رزلٹ میں آپ کو اللہ نے اپنے سارے وعدے پورے کر کے رکھے ہیں. دنیا میں یہ یاد رکھیے کہ دنیا میں اللہ جیسے چاہے ویسے چلے گا، مگر دنیا میں جو اللہ کے وعدے ہیں نا، وہ آپ 10 اللہ کے حکم پورے کر رہے ہو، اس کا جو ملے گا وہ ملے گا. جو آپ 10 اللہ کے حکم توڑ رہے ہیں وہ توڑیں گے تو اس کا کچھ نہیں ملے گا. مگر اگر آپ سارے اچھے اعمال کر رہے ہیں مگر نماز نہیں پڑھ رہے، آپ اچھے شوہر بھی ہیں، اچھے بھائی بھی ہیں، اچھی بہن بھی ہیں، اچھی ماں بھی ہیں، آپ سب کچھ ہیں، مگر نماز کی پابندی نہیں ہے. جو میرے پہ بلا لیا اللہ نے، تو اللہ ہم سے بڑا راضی ہے، میری منتھلی خرچے پورے ہو رہے ہیں، تو اللہ ہم سے راضی ہے، کوئی بات نہیں، نماز پڑھ لیں گے. اچھا یار میری باس کی میٹنگ ہے، تو یار تو نماز اختیار، نماز قائم کرنے کا جو حکم ہے، قائم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی اس قدر فکر پیدا کریں کہ پرائرٹی اس کی ہو آپ کے کام کی نہیں. دنیا کے ہر چیز کی پرائرٹی کم ہو، نماز کی پہلی پرائرٹی ہو، وقت پہ ادا کی جائے. اللہ تعالیٰ کو پسند ہے وہ نماز. اچھا میں پورا وہ ایک نقشہ کھینچ رہا تھا کہ آپ اللہ کے سامنے پریزنٹ ہوتے ہیں، اور آل آف اے سڈن اچھے سارے اعمال کرنے کے باوجود مگر آپ نماز ہی نہیں پڑھتے، اور اب اللہ کے سامنے پریزنٹ ہوتے ہیں. سوچیں کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے پریزنٹ ہوتے ہیں، پہلا نام اعمال نماز کا کھولا جاتا ہے، اور آپ کی نمازیں پوری نہیں ہیں. تو اگر نمازیں پوری نہیں تو اور کوئی حساب تو ہوگا نہیں. یہ بھی ہم سب جانتے ہیں، لیکن سب ہم بہت ساری باتیں جانتے ہیں، صرف پریکٹیکلی میں نا اللہ کے رحمان رحیم ہونے کو تھوڑا سا ایزی لیتے ہیں. اللہ کا رحمان رحیم ہے، بے شک ہیں، اللہ ہیں، جب تک اس دنیا میں ہیں، ہم سانسیں لے رہے ہیں، اللہ کا رحمان الرحیم چلتا رہے گا. مگر اگر آپ مر گئے اور اگر آپ نمازیں نہیں پڑھ رہے، تو آئی ڈونٹ نو کہ اللہ کا رحمان الرحیم ہونا آگے ہے کہ نہیں ہے. اب یہ بات سمجھ رہے ہیں نا؟ تو جب تک سانسیں چل رہی ہیں نا، آج کی اس پوڈ کاسٹ میں صرف یہ بات کرنے لگا کہ اگر آپ کی نمازیں پوری نہیں ہیں، آپ رسک پہ ہیں. آپ باقی سارے اچھے اعمال کرتے ہیں، آپ بہت اچھے انسان ہیں، آپ لوگوں کے لیے سب کرتے ہیں، چیریٹیز، پتہ نہیں جو واٹ ایور یو نیم اٹ، مگر آپ اللہ کے سامنے سجدہ نہیں کر رہے. اللہ کو سب دے رہے ہیں، بس صحت ہے آپ کے پاس، آنکھیں ہیں آپ کے پاس، کان چل رہے ہیں، آپ کی زبان چل رہی ہے، دماغ چل رہا ہے، آفس کا کام کر رہے ہیں. اللہ نے آپ کو حکمت سے نوازا ہوا ہے. آپ اپنے انالیسس وہ جو بھی آپ کرتے ہیں سب اچھا کرتے ہیں، آپ کی جاب اچھی جا رہی ہے، آپ کے باس آپ کو اپریشیٹ کرتے ہیں، آپ کے اسکول ٹیچر آپ کو اپریشیٹ کر رہے ہیں. میں مطلب اس وقت سب سے بات ہو رہی ہے جو بھی یہ بات سن رہا ہے، مگر آپ کی نمازیں نہیں ہیں، اور آپ اس دھوکے میں ہیں کہ یار اچھا سب کچھ ٹھیک چل رہا ہے، اس کا مطلب چلو کوئی بات نہیں یار، ایک دو نمازیں پڑھیں گے. نہیں. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی جنگ پہ نمازیں نہیں چھوٹی. بہت سارے سیرت میں واقعات ہیں کہ ہر چیز چھوڑ دی گئی، نماز نہیں چھوڑی گئی.
ٹھیک ہے، غزوات میں جو دستے ہوتے تھے اس میں سے ایک دستہ نماز ادا کرتا تھا، دوسرا دستہ لڑتا تھا، وہ آتا تھا تو اگلا جا کے نمازیں پڑھتا تھا۔ اور آپ خود دیکھیں کہ ہر چیز کی چھوٹ ہے سوائے نماز کے۔ نماز آپ جس کسی حالت میں ہیں آپ نے پڑھنی ہے، آپ صحت میں آپ کھڑے ہو کے پڑھیں، آپ کے پاس صحت ٹھیک نہیں ہے آپ بیٹھ کے پڑھیں، اگر آپ بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے آپ لیٹ کے پڑھیں، لیٹ کے نہیں پڑھ سکتے اشاروں میں پڑھیں، مگر نماز کی چھوٹ نہیں ہے۔ اور آپ اور میں اگر نماز چھوڑتے ہوئے چل رہے ہیں تو آپ اور میں بہت بڑے رسک میں ہیں۔ اس رسک کو ریکٹیفائی کیجئے۔ رسک میں ہیں آپ لوگ، ہم لوگ، سب لوگ جو نمازیں چھوڑ رہے ہیں۔ نماز ایک ایسا فرض ہے کہ اگر آپ نماز، بہت سارے علماء کرام کا اس بارے میں اتفاق ہے کہ ایک شخص جو ہے اگر وہ نمازی نہیں ہے تو اس کو اپنے کو مسلمان کہلانے کے لیے کوالیفائی نہیں کرتا۔ ٹھیک ہے، میں اس پہ کوئی ورڈکٹ نہیں دے رہا، مگر یہ باتیں ہیں اگر سچ ہیں تو پریشان کرنے والی ہے نا۔ ڈر آئے گا، کیوں اللہ کے سامنے اس دن امبیرسمنٹ میں کھڑا ہونا ہے ہم نے، کیوں اللہ کے سامنے اس وقت ہم نے ایسے کھڑا ہونا ہے کہ یار امیجن کریں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام، امیجن کریں وہ بیٹھے ہیں جیوری میں بیٹھے ہیں اور وہ آپ کی طرف دیکھ کے منہ پھیر لیں کہ یار یہ ہم نے تو اپنی جانیں دے دی، ہم نے تو اپنے مال قربان کر دیے۔ ہاں، آج کے مسلمان کا پرابلم یہ ہے کہ ہم لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں جنت بھی ملے، دنیا بھی ملے، جنت بھی ملے، مگر صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو چاہیے تھی صرف جنت۔ انہوں نے سب قربان کیا، اپنا مال، اور کچھ نہیں چاہیے تھا ان کو، سب قربان کیا۔ یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان۔ یہ ایک یوزول سینٹنس یہ اس زمانے میں استعمال کیا جاتا تھا۔ آپ سوچیں کہ ان کی قربانی کا لیول کیا تھا، ان کی قربانی کی وجہ سے آج آپ کو مجھے اس بات کا پتہ، ان کی قربانی کی وجہ سے یہاں تک پہنچے۔ اور سوچیں کہ اس دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ جوری اور آپ کھڑے ہیں سامنے، آپ سامنے کھڑے ہوئے ہیں اور اللہ تعالیٰ آپ سے نماز کا حساب لیتے ہیں اور نماز آپ کی پوری نہیں نکلتی، یا نماز آپ پڑھتے ہی نہیں تھے، اور آپ کے پاس اس وقت کوئی جواز نہیں ہوگا اس وقت، اللہ کے سامنے سب پتہ ہے اللہ کو۔ اور صحابہ کرام اور اس کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوں لیٹ سے، اور وہ آپ کی طرف محبت سے ہی نہ دیکھیں۔ آپ سوچیں یہ دنیا ہے جہاں دوسرا موقع ملے گا، وہاں پر بہت بڑا رسک ہے۔ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اگر اللہ نے تم سے سوال کر لیا تو تمہاری ہلاکت ہو گئی۔ تو سوچیں کہ دیکھیں، نہیں نماز سمجھ جاتی کوئی بات نہیں پوری نماز پڑھی جاتی تو فرائض سے آغاز کر لیں، فرائض نہ چھوڑیں۔ اور ان میں سے ایک دو طریقے یہ ہیں کہ اپنے آپ کو باوضو رکھیں۔ پہلی بات، باوضو رکھنے کی فضیلت بھی بہت ہے، اپنے آپ کو باوضو رکھنے میں، کہ اگر رزق کی فراوانی چاہتے ہو تو آپ باوضو رہو، تو باوضو رہیں۔ باوضو رہنے سے بہت ساری چیزیں اور بچ جاتے ہیں۔ بندہ میوزک سننے میں کرتا ہے کہ یار میرا وضو مکروہ نہیں ہو جائے گا، کوئی غلط چیز نہیں دیکھتا کیونکہ یار وضو خراب ہو جائے گا۔ تو ایک تو اپنے آپ کو باوضو رہیں، جب بھی واش روم میں جائیں وضو کر کے باہر آئیں، جب بھی واش روم میں جائیں وضو کر کے باہر آئیں، وضو کر کے باہر آئیں گے اور لیٹ سے نماز میں دل نہیں لگتا۔ میں گارنٹی دیتا ہوں کہ اگر آپ صرف اس بات کا اہتمام کر لینا کہ مجھے جو مرضی ہو جائے یار ابھی میں نماز پڑھوں، بے شک فرائض، بے شک ابھی اتنی کہ ایز اے مسلمان اتنی کمزوری ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ یار صرف میں نماز پڑھ لیتا ہوں، کوئی بات نہیں، صرف فرض پڑھ لیتا ہوں۔ چلیں فرض سے شروع کریں، اللہ قبول کرنے والا ہے، کوشش کریں تو سنتوں کے ساتھ پڑھیں، پوری نماز کا اہتمام کریں۔ آج سے، ابھی جو بھی نماز کا وقت ہے اس کی تیاری کر کے نماز شروع اس لیے کر لیں کیونکہ زندگی کا کوئی پتہ، ہر چیز، کسی چیز کی اس دنیا میں گارنٹی نہیں ہے سوائے موت کے۔ سب کچھ اللہ کی مشیت سے ملے گا، اللہ کی مرضی سے ملے گا، مگر موت آپ کو ملنی ہے۔ ٹھیک ہے نا، موت کو کوئی موت نہیں دے سکتا سوائے اللہ کے۔ آپ کو آپ کی موت کبھی بھی آئے کھڑی ہے۔ کہتے ہیں نا ہر رات انسان مرتا ہے، پھر اللہ سے اس وقت زندگی دیتا ہے۔ اگر آج کی نمازیں آپ کی پوری نہیں ہیں اور آپ مر گئے ہیں، عشاء کے وقت ہوا ہے اور آپ نے نماز نہیں پڑھی، آپ سو گئے ہیں، مر گئے ہیں، صبح اٹھتے ہیں فجر بھی جا رہی ہے،
مگر میٹنگ کے لیے صبح 4 بجے اٹھ رہے ہیں، کوئی فٹ بال کی گیم ہے تو آپ 4 بجے اٹھ جائیں گے، کوئی کرکٹ کی گیم ہے تو آپ اور میں صبح اٹھ جاتے ہیں 3 بجے. ہمارا انٹرسٹ ایسا ہے، اپنے انٹرسٹ ایویلویٹ کر لیں ہم دونوں. تو اس پوڈ کاسٹ کا انتظار کرتا ہوں، بہت لمبی نہیں میں کرنا چاہتا. اللہ تعالیٰ کی محبت چاہیے نا تو نماز قائم کریں. اللہ تعالیٰ کی قربت چاہیے تو نماز قائم کریں. اپنی زندگی میں حالات اچھے دیکھنا چاہتے ہیں تو نماز قائم کریں. اپنے گھر کے اندر برکات دیکھنا چاہتے ہیں تو نماز قائم کریں. اپنی بیوی اپنے بچوں سے اچھا سلوک کروانا چاہتے ہیں تو نماز قائم کریں. اگر نماز کرنے کی توفیق نہیں ہو رہی تو دعا کریں اپنے لیے. میں بھی آپ لوگوں سے دعا کرتا ہوں کہ آپ اور میں نماز میں پابند ہو جائیں، ہم نماز خوشی سے پڑھنے والے بن جائیں، اور ہم کچھ بھی ہو جائے نماز نہ چھوڑیں. کہیں بھی ہیں، اگر آپ آسٹریلیا میں، آپ یو کے میں، آپ کسی بھی کنٹری میں ہیں، آپ رستے میں، آپ سفر میں ہیں، باوضو رہیں اور اپنی نمازیں پوری کریں. آج اور ابھی سے ہی شروع کریں. صرف ابھی نماز کی بات ہو رہی ہے، اور نماز اس لیے سب سے ضروری ہے کیونکہ اگر آپ اور میں نماز کے حساب میں فیل ہو گئے نا تو ہمارے سارے اچھے اعمال کا اللہ تعالیٰ نتیجہ اس دنیا میں تو ہمیں دے ہی دیں گے. یہ اللہ پہ یقین ہے ہمارا. آپ اچھا عمل کریں، اس دنیا میں ملے گا، مگر اپنے آخرت کے بینک اکاؤنٹ میں کچھ ڈپازٹ کریں نا. اور وہ ایسے ہی ہے، وہ نماز یوں سمجھ لیں آپ لوگوں کیا وہ کارڈ ہے، ڈیبٹ کارڈ ہے جو آپ کے اس دنیا کے اعمال کو آگے تک بھی لے جائے گا. اگر آپ کی نماز نہیں ہے تو آپ کو کارڈ نکارا پر پن کوڈ نہیں چلے گا، اس بینک اکاؤنٹ میں کچھ نہیں جانے والا اگر ہمارے پاس نماز نہیں ہے. تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ کچھ بھی ہو جائے نماز نہ چھوڑیں. میرا خیال ہے جتنی بھی باتیں میں نے ابھی تک کی ہیں سب ہمیں پتہ ہیں، بچپن سے سن رہے ہیں. اگر آپ چھوٹے ہیں تو آپ پہلی دفعہ سن رہے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، مگر ہم بچپن سے جانتے ہیں ساری باتیں، مگر پھر بھی کوتاہی ہے. اس کا مطلب ہے کہ ہمارا آبجیکٹو صحیح نہیں ہے. ہماری نظر ہماری آخرت، ہماری موت اور موت کے بعد کی زندگی پہ نہیں ہے. شاید ہمارا بلیف اسٹرانگ نہیں ہے کہ پتہ نہیں وہ زندگی آنی ہے یا نہیں آنی. تو براہ کرم ہم لوگ کوشش کریں اپنی ان ساری پرابلمس کو ریزالو کرنے میں ہم کوشش کریں، فکر کریں، اللہ سے مانگیں کہ اللہ مجھے ان سب چیزوں میں پابندی دے دے جس سے تو راضی ہوتا. ٹھیک ہے، وہ اب ہمارا ایمان ہے، ہمارا اٹائر ہے، ہم دیکھنے میں کیسے ہیں، ہم سننے میں کیسے ہیں، یہ سب چیزیں جیسے بھی ہے. تو اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے، ہم سب کو نمازوں کی پابندی، اللہ پہ یقین، اپنے اعمال میں مخلص پر اخلاص اور اللہ کا ذکر اور حق پہ چلنے کی اللہ ہم سب کو توفیق دے. اور جاتے جاتے کام کر دیجیے گا. اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ بات سچ ہے اور آپ کو، اور یقیناً نماز کے بعد سچ ہے، تو صرف اللہ کی رضا کی خاطر اس کو آگے پہنچا دیجیے. اس سے زیادہ میں کچھ نہیں مانگ رہا، نہ کچھ مانگنا چاہتا ہوں. ہم لوگ کنٹریبیوٹ کریں ہر اچھی چیز میں. کیوں؟ کیونکہ آج کل جو دور چل رہا نا اس میں کسی بھی قسم کا اچھے عمل کے اللہ کی یقیناً بڑی ویلیو ہوگی. اور ہم اللہ پر یقین رکھیں کہ ہم لوگ ساری اچھائیاں صرف اور صرف اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ ہمیں اللہ کو نا شو آف کرنا ہے. لٹرلی اللہ کو ہم نے دکھانا ہے کہ اللہ ہم یہ عمل خالصاً تیرے لیے کر رہے ہیں، تیری رضا کے لیے کر رہے ہیں، کیونکہ تو ہی ہمیں دینے والا ہے، تو ہی سب کچھ ہے ہمارا، تو الہ ہے، تو ہی پالنے والا ہے. ہمارے نوکری سارے اللہ نے سارے بکھڑے خود اٹھائے ہوئے ہیں. ہمارے ہاتھوں میں کچھ نہیں ہے، ہمارے ہاتھوں میں صرف تدبیر ہے، کوشش ہے. صرف کوشش کے بعد اللہ پہ توکل ہے. اور یقین کریں کہ جو لوگ نماز میں پابند ہیں نا، اللہ نے ان کے سارے کام بنا کے رکھے ہوئے ہیں. آپ یہ آزما کر دیکھ لیں کہ اگر آپ اپنی نمازوں کو پرائرٹی دیتے ہیں نا تو آپ اللہ کی پرائرٹی ہو گئے ہیں. اور جب آپ کے کام اللہ کی پرائرٹی ہو گئے ہیں تو پھر تو یار ٹینشن ہی کسی بات کی نہیں ہے. کیونکہ اگر آپ کے میرے کام اللہ کی پرائرٹی ہے نا تو سارے کام بن چکے ہیں. یہ اللہ پہ یقین ہے. اور یہ کہاں سے آ رہا ہے؟ جب آپ نماز کو پرائرٹی بنائیں گے، وقت پہ نماز پڑھنے کو پرائرٹی بنائیں گے، اس کی پریپریشن کو پرائرٹی بنائیں گے. اور اگر جماعت آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، جیسے ہم لوگ اوورسیز ہوتے ہیں تو ہم لوگوں کی ذرا یہ جماعت کہیں جا کے نماز پڑھنے کی مساجد اس طرح بہت قریب نہیں ہے. مگر اگر آپ لوگ کے
اگر آپ لوگوں کی قربت میں قریب کوئی مسجد ہے تو بعد جماعت پڑھنا مردوں کے لیے اپنے بچوں کو ساتھ لے کر جائیں. وہ کہتے ہیں نا کہ اگر مسجد میں آپ کے بچے اگر نہیں ہیں اور نہیں کھیلے تو پھر آپ اپنی جنریشنس کمپرومائز جنریشن کے لیے پھر تیار ہو جائیں. مور اور لیس ایسی بات ہے. تھینک یو سو مچ لسننگ کا. جزاک اللہ خیر. اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے ہم سب کو یہ نماز میں اور اپنے اچھے اعمال میں پابندی دے اور ہم لوگ ایسے اعمال کریں جس سے اللہ ہم سے راضی ہو اور اس یقین سے اعمال کریں کہ ہم اللہ کے اپنے اخلاص سے ہم لوگ یہ کریں کہ ہم صرف اور صرف یہ اللہ کو دکھانے کے لیے کر رہے ہیں. کسی کی واہ واہ اور اپنی کوئی شو آف کرنے کے لیے لے رہے کہ یار دیکھو میں بڑی چیز ہوں. نہیں, کوئی بڑی چیز نہیں ہے. اللہ کی نظر میں وہ بڑا جو اللہ کے بات مانے, اللہ سے مخلص ہو کر چلے اور جس کی نمبر 1 پرائرٹی اللہ ہے نا اور دنیا کام نہیں ہے تو وہ اللہ کی نمبر 1 پرائرٹی ہے. اور اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے ہمارے سارے کام بنا دے گا. صرف ایک پیس آف پزل ٹھیک کرنے والا ہے, وہ نماز ہے. اور نماز جب آپ بہت بیسک سے سٹارٹ کریں گے, جیسے کہ اگر نماز میں پابندی نہیں ہے اور آپ اسٹرگل کرتے ہیں, اگر آپ کوشش کرنا شروع ہو گئے ہیں اور آپ کچھ بھی ہو جائے نماز پڑھنا کہ صرف فرائض ادا کرنا شروع ہو گئے ہیں, تو یقین کریں آپ ایک بہت جلدی فرائض کے ساتھ سنتیں پڑھنے والے بھی ہو جائیں گے. اور سنتوں کے ساتھ آپ کو خود ہی دل کرے گا کہ یار اب نوافل بھی پڑھ لیں, پھر انشاءاللہ تہجد بھی ہو جائے گی. مگر یہ سٹارٹ ہوگا آپ کی طلب سے, آپ کی چاہت سے کہ یاری میں کروں, کچھ بھی ہو جائے میں کروں. آپ کے اچھے حالات ہیں تو اس بھلیکے میں نہ رہیں کہ ایوری تھنگز اوکے, میں نمازیں چھوڑ سکتا ہوں. نہیں, اٹس ناٹ اوکے, اٹس اے بگ رسک. اور خدا نہ خواستہ اگر آپ اس نیت سے کہ یار چلو عصر کی آج نہیں پڑھتے, مغرب کے ساتھ میں لا لوں گا, یا پتہ نہیں مغرب اور بیچ میں آپ کی موت واقع ہو گئی, تو آپ خود سوچ لیں کہ وہ نماز کا وقت اور نیت سب رجسٹر ہو چکا ہے. تو بگ رسک. تو اللہ ہم سب کو ایسے رسک لینے سے بچائے. اور خدا نہ خواستہ اگر آپ کسی برے حالات میں ہیں تو یقین کریں دس از یور وے آؤٹ. اللہ سے قربت, اور اللہ سے قربت نماز میں ہے, اور نماز بہت بڑا اللہ کا ذکر ہے, بہت بڑی دعا ہے. دنیا دا بیسٹ دعا آف آل ٹائم از سورہ فاتحہ. اور سورہ فاتحہ اگر آپ نہیں پڑھیں گے آپ کی نماز ہی قبول نہیں ہوگی. آپ سورہ فاتحہ کا مطلب بھی دیکھیں, انشاءاللہ اس پہ بھی ہم پوڈ کاسٹ کریں گے. بہت بہت شکریہ, جزاک اللہ خیر. آئی ڈونٹ نو ویڈیو کتنی لمبی ہو گئی ہے, بٹ آئی ٹرائی ٹو کٹ اٹ آؤٹ. اس کو چھوٹی اور پریسائز رکھنے کی کوشش کریں گے. جزاک اللہ خیر, اور سی یو ان دا نیکسٹ ویڈیو. اللہ حافظ. دل کرے تو ضرور دوسروں تک پہنچائیں, کنٹریبیوشن کے پرسپیکٹو سے, کہ آپ بھی حق بات آگے پہنچانے میں کنٹریبیوٹ کریں. جزاک اللہ خیر. اللہ حافظ. سی یو ان دا نیکسٹ ویڈیو.